सब्सक्राइब कीजिए। کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب سے شادی بھی تم بیمار نہیں پڑتی ہو، اور یہاں طلاق اس لیے دی جاتی ہے کہ جب سے شادی بھی سب سے بیماری پڑی رہتی ہے۔ یہ بھی ہے نوبت ہے، اور جو کسی کی بیماری پر اس کو دکھ دے تو وہ بھی بیمار ہوگا، اور ایسا بیمار ہوگا کہ کوئی علاج نہ کر سکے۔ بیوی بیمار پڑ گئی تو قسمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیا، ہمیں بتایا نہیں تھا پہلے سے۔ ٹھیک ہے، بتا دیا جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن اگر نہیں بتایا تو وہ تو محبوب آ گئی اللہ کی تیرے گھر میں۔ جن کو بیماریاں دی جاتی وہ محبوب ہوتے، جن کو مصیبت دی جاتی وہ محبوب ہوتے، جنہیں تکلیف دی جاتی ہے محبوب ہوتے۔ بزرگوں نے کہا اگر فرعون کو کبھی سر درد ہوتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ فرعون پر کبھی ایک وقت تو بھوکے رہنے کی نوبت آتی تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس کو چڑھایا تھا نعمتوں نے، نعمتوں پہ وہ سرکش ہوا۔ اور اکثر دیکھ لیجئے جتنے سرکش آپ دیکھیں، کبھی یہاں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید آپ اس کی لذت محسوس کریں۔ کسی فاقہ کش نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی بیماری میں مبتلا رہنے والے نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی کمزور اور ناتواں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کو جھوٹے خدا ملیں گے تو وہ عیش پرستوں میں ملیں گے، اور اگر اللہ کے اولیاء ملیں گے تو فاقہ کشوں میں ملیں گے۔ کمزور اور ناتوانوں میں ڈھونڈ لو اللہ کے ولی، اور مالدار اور عیاشوں میں ڈھونڈ لو جھوٹے خداؤں کی ایک قطار مل جائے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ بھوکے رہ کر بیٹھ کر پڑھے۔ اس لیے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے انوار اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، خدا کا نور پیٹ میں اترتا ہے۔ ایک طویل عنوان ہے، بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جلدی جلدی گفتگو سمیٹی جائے۔ بہت خوبصورت سا عنوان ہے، لیکن آئندہ ہفتے کے لیے نہیں رکھیں گے، اسی محفل میں اس کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم جب سے بیمار پڑی ہو، جب سے تم شادی ہوئی تم پہ بیماری نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے، کہ اگر تم اللہ کی بندی، پیاری بندی ہوتی تو ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف آتی، لیکن کوئی تکلیف تمہیں میں نہیں دیکھتا، اس کا مطلب تم مردود ہو۔ مردود، اب مردود کو اپنے گھر میں کیسے رکھو؟ اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو ذرا کمرے میں آ جائیں، میرے خاص کمرے۔ وہ بزرگ کو خاص کمرے میں لے گئی، اور جب اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ناسور تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ بزرگ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی بیماری ہے، یہی تکلیف ہے۔ ہم مجھے بتایا نہیں؟ کہا یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ اللہ کی شکایت کیسے کرتی؟ بیماری بتاتی تو ہو سکتا یار کہتا کہ میری شکایت کر۔ بہت نازک بارگاہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بارگاہ الوہیت بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔